کافی کمزوری ہے، ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے، اپنے ہاتھ کی انگلی بھی نہیں اٹھا سکتے، یہاں تک کہ کافی کمزوری ہو چکی ہے۔ اب اس کے لیے کھانا پینا تو ان کا ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ اب کھانے پینے کے ساتھ ان کو کوشش یہ کریں کہ ظاہری بات ہے اعضاء کو جب استعمال کروائیں گے تو آہستہ آہستہ ہی بہتر ہوگا۔ کوشش یہ کریں کہ ان کے ہاتھ، پاؤں اور جسم کا مساج کریں۔ مساج ظاہری بات ہے وہ لوگ جن کے اعضاء پڑے رہتے ہیں یا اعضاء استعمال نہیں کرتے، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ہاتھوں میں یا ان کے پاؤں میں، ان کے جسم کے اعضاء میں خون جو ہے وہ وہاں تک نہیں پہنچ رہا۔ اب جب خون نہیں پہنچ رہا تو ظاہری بات ہے وہ اعضاء کو کیسے استعمال کریں گے۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ مساج کریں۔ مساج کے لیے زیتون کا تیل ہے، لیکن آپ اس کے ساتھ ان کے لیے کلونجی کا تیل ہم وزن کریں اور اسے نیم گرم کر کے 2 ٹائم ان کا مساج کریں، صبح کے وقت بھی اور رات کو سوتے وقت بھی۔ لیکن یہ صبح کے وقت نہیں بلکہ شام کے وقت اور رات کو سوتے وقت۔ اب اس کو جب مساج کریں گے، لیکن مساج کے بعد ہمارے ہاں جو سب سے بڑی احتیاطی کی جاتی ہے، جس کمرے میں مساج کریں گے وہاں کی ونڈو بند ہونی چاہیے، وہاں ہیٹر جو ہے نارمل ٹیمپریچر ہونا چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے ان کے اعضاء کو اوپر سے ڈھانپ دیں۔ ایسا نہ ہو کہ جب آپ مساج کریں، مساج کرنے کے بعد اوپر سے کوئی ان کو ڈھانپے نہ، تو پھر ہو سکتا ہے کہ ان کے بسا اوقات یہاں تک کہ بڑا نقصان ہونے کا خدشہ یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات وہ اعضاء شل بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں احتیاط کرنا انتہائی ضروری ہے۔ مساج کے بعد اپنے اعضاء کو ہمیشہ ڈھانپ کے رکھیں تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوتا ہے مساج کا۔ تو یہ طریقہ کار ہے، مساج کریں ان کے، اور اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ بتا رہی تھی کہ ان کے اس کا کھانا پینا ٹھیک ہے، اور باقی جو ہے انشاءاللہ العزیز اگلے 7 دنوں میں مجھے دوبارہ بتلائیں کہ آپ نے جب مساج کیا، مساج کے بعد کیا صورتحال ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں انشاءاللہ اس کا کافی فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔